کیمیائے سعادت پارٹ 215۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ عابد بہتر ہے یا تاجر امانت دار؟ ان بزرگ نے فرمایا تاجر امانت دار بہتر ہے، وہ جہاد میں ہے اس واسطے کہ شیطان ترازو اور لین دین کے پردے میں اس کا ترپے ہے اور وہ اس کے خلاف کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میں کسی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا ہوں کہ میں بازار میں اپنی عیال کے واسطے طلب حلال کرتا ہوں اور میری موت آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے واسطے مسجد میں بیٹھا رہے اور کہے کہ خدا مجھے رزق دے گا؟ امام صاحب نے فرمایا، وہ مرد جاہل ہے، شرع نہیں جانتا، اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے میری روزی میرے نیزہ کے سائے میں رکھی ہے۔ یعنی جہاد کرنے میں اوزائی نے حضرت ابراہیم بن ادھم قدس سرہما کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا اپنی گردن پر اٹھائے ہیں۔ پوچھے، آپ کا یہ کسب کب تک ہوا کرے گا؟ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے رنج و تکلیف کو دفع کر سکتے ہیں۔ فرمایا، چپ رہے کہ حدیث شریف میں ہے، جو کوئی طلب حلال کے واسطے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اس پر بہشت واجب ہوگی۔ سوال، اگر کوئی کہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اوحی الی ان اجمع المال وکن من التاجرین ولکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ۔ ترجمہ، مجھ سے خدا یہ نہیں فرماتا کہ مال جمع کر اور سوداگروں میں سے ہو جا، بلکہ یہ فرماتا ہے تسبیح کر اپنے پروردگار کی اور ساجدوں میں سے ہو جا، ساجدوں میں سے رہ۔ تسبیح کر اپنے پروردگار کی اور ساجدوں میں سے رہ، اور عبادت کر اپنے پروردگار کی آخر عمر تک۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ عبادت کرنا کسب سے بہتر ہے۔ جواب یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ جو شخص اپنے واسطے اور اپنی بیوی لڑکوں کے لیے مال کافی رکھتا ہو، بالاتفاق اس کے واسطے عبادت کرنا کسب سے بہتر ہے، اور کسب مقدار کفایت و ضرورت سے زیادہ طلبی کے واسطے ہو، اس میں ہرگز کچھ فضیلت نہیں بلکہ اس میں نقصان ہوتا ہے، اور دنیا سے دل لگانا ایسا کسب سب گناہوں کا سردار ہے۔ اور وہ شخص جو مال رکھتا ہو مگر مال سالے سے اس کی اوقات بسری ہوتی ہو، اس کو کسب نہ کرنا اولا ہے۔ یہ امر 4 شخص کے واسطے ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو ایسے علم میں مشغول ہو جس سے لوگوں کو منفعت دینی ہو، مثلا علوم شرعیہ یا دنیا کا فائدہ ہو، جیسے علم طب۔ دوسرا وہ شخص وہ عہدہ قضاء اور وقف اور مصالح خلق میں مشغول ہو۔ تیسرا وہ شخص جس کے باطن میں صوفیوں کے حالات اور مکاشفات کی راہ کھلی ہو۔ چوتھا وہ شخص جو اس خانقاہ میں جو عابدوں پر وقف ہو بیٹھ کر عبادت ظاہری میں مشغول رہے۔ ایسے لوگوں کو کسب نہ کرنا اولا ہے، پس اگر ان کی روزی لوگوں کے ہاتھ سے پہنچتی ہو، ایسا زمانہ ہو کہ بے سوال کیے بے احسان مانے خود ایسے نیک کاموں میں راغب ہوں، تو اس صورت میں کسب نہ کرنا اولا ہے۔ اگلے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کے 360 دوست تھے۔ وہ بزرگ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور سال بھر ہر شب ایک دوست کے ہاں مہمان رہتے تھے، اور ان کے دوستوں کی یہ عادت تھی کہ انہیں فارغ البال رکھتے تھے۔ یہ امر اس سبب تھا کہ خیر کا دروازہ لوگوں پر کھلا رہے۔ ایک بزرگ کے 30 دوست تھے، مہینہ بھر ہر شب ایک دوست کے پاس رہتے تھے، لیکن جب ایسا زمانہ ہو وہ بے سوال کیے بے ذلت اٹھائے لوگ دینے کی رغبت نہ کرے، تو اپنی اوقات بسری کے واسطے کسب کرنا بہتر ہے، اس واسطے کہ سوال کرنا برا کام ہے اور بضرورت حلال ہوتا ہے، مگر وہ شخص جس کا بڑا مرتبہ ہو
اس کے سبب سے بہت فائدہ ہو اور قوت طلب کرنے میں اس کی تھوڑی سی ذلت ہو، تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کو ناکسب کرنا اولا ہے۔ لیکن وہ شخص جس سے ظاہری عبادت کے سوا اور کوئی فیض اور فائدہ نہیں ہوتا، اس کو کسب کرنا اولا ہے، اور جو شخص عین کسب میں دل خدا کے ساتھ مشغول رکھتا ہے۔